अजल्लू औ आज़म औ अर्रहमान अकबर। हाँ, अगर तकबीर की जगह पे कोई अल्लाह अजल कह दे, अल्लाह अकबर ना कहे, क्यों? अल्लाह अकबर मेरे नबी ने कहा इसलिए। अगर कोई अल्लाह अजल्लु कह दे या अल्लाह आज़म कह दे या अर्रहमान अकबर कह दे या ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे औ गैरिही मिन अस्माइल्लाहि, या इसके अलावा कोई भी नाम ले ले अल्लाह का, अजज़ाअहु इंदा अबी हनीफा था, ये नाम लेना उसको किफायत कर देगा अबू हनीफा के नज़दीक। मुसलमानों, ये हिदाया की इबारत है। मेरा अल्लाह अकबर कहना अल्लाह के नबी से साबित, तू अल्लाह अजल, अल्लाह अकबर, अल्लाहुल कबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना हदीस से साबित। इजलिस बारक अल्लाह खैर, जज़ाक अल्लाह। या मजमून सल्ली अला रसूलिल करीम। तवज्जो फरमाए, टोलना अवल मौलाना 16 सवालात पर खौदा वल्लसम सवाल तरागे चिरागी जवाब दरकोमा। मौलाना अव्वल साल एतराफ पकारो چې 16 سوالات جوابات را تنشتي چلو ولسم سوال لراته باندې کې مولانا توي مولانا یو خبر مولانا تاسو مدارسوب لراغلي کې سره راغلي خبره کوم بیا ټول چغي وایي اته ټیم د خرابېږي مفتي صاحب خبره کوم مقصودی خیر مقصودی خاموش اے ملګری مولانا سوال مولانا زما سوال داو امام پزور الله اکبر مقتدی په قلار وي مولانا خبره کړي و زه محمدي منسخما مولانا د ټول اول هغه حدیث پیش کو د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا عمل پیش کو مرفوع حديث اول حديث مرفوع نه ده حديث موقوف ده غیر مقلدین په نسبت در موقوفات صحابه دا خو مرفوع ده مستمر رسول الله هكذا يصلي ویډیو کوي زنان نمبر زماره او عمل توړه ده خو بندګانو نمبر زماره کم از کم تم وایسو یا مولانا دویم خبره ده ما تاسو کړو امام په زور او نمبر کې تحقیق کړار وي هغه سوي ابو سعید رضی الله تعالی عنہ نے پڑھی مولانا ما پڑھی نہیں پڑھائی کے بارے میں تاسو کو چې څوک یې پڑھاوي مونږ چې څوک پڑھاوي څوک هغه امامت کوي هغه باره کې ته مونږ پڑھی نماز پڑھی مونږ وکړو نو هغه خو بیا خو الله تعالی په قلاره پیش کول په کارو چیرې په قلاره ویلا بل تر جارته ولې پیش کې خبره دی الټه کړه مولانا زمانه سوال جواب تر اوسه پوری نه ده شو الحمدلله بیا مولانا دا خبره مخ کې سره کې خبره وکړه مولانا دا خبره وکړه مولانا په باجی دغونو کې اني سمعت نسائی شریف روایت نیت جواب وشو الحمدلله د پلیتی جواب وشو مسند ابن ابي شيبه کې راځي نماز تخین په مانځ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ما واورید دا سورته وایو الان کې نماز ګر ماسپخین مانځ کې تاسو په قلاره وایي کې په زور وایي او ریدل په دې دلان نه کوي چې ما تی واورید جو جهر شو ماسپخین مانځ ګر په واره کې کومه شبه چې نه کنه چې مونږ خبره کوي تاسو ولې شور کوئ یا مولانا الله اکبر الله لا جل مثلا ما مخکې چې مولانا سایسیت د مدعی سوالات مکو زما جوابات راکړه ها صفا وایي چې زه جوابات نشم کولای زه خپل شکست تسلیموم چلو مونږ به خپل حیثیت واضح کو چې په دې مسله کې مونږ مدعي جوړو مخکې ته مونږ ثابتو ان شاء الله زماره طرف نه به جوابي سوال بنئ خپل حیثیت ته ما بار بار واضح کو بیا به سوال مکو ها او التریم غلط بیانې وکړه په مسله کې دا صورت پیش کړه چې مونږ شروع کول په الله اکبر سره هغه واجب دي سنت دي بلکې صاحب در مختار د دې پورې لیکي چې واجب دي په الله اکبر سره مونږ شروع کول ها که یو سړي په الله الاکبر الله الکبیر الله الاجل یو په دې صورت سره هغه نیت وتړو وېکو دای نه دی ویل چې تاسو دې کوي په دې طریقې سره وشو مونږ وشو کوونه شو استیادی مسله هغه پیش کړي مولا کړ دې خلاف ستاسو حدیث پیش کړي نه شوی دې پوری مسله مسلمه چې الله اکبر سره شروع کول سنت دی واجب دی دغه پکار دی او یو سری الله الکبیر الله الاجل الله الاعظم سره شروع کو دغه مونږ وشو یا ونشو مخکي ته نه ده شوی حدیث پکې پیش کړ مجتهد قول زمانه پر الحمدلله دلیل له سلورم قران حدیث اجماع کې سلور ور درې زمانم وها تکوي دا غلط را دغه خلاف هغه حدیث پیش کا چلو مسله بیا زما استاد مې استراله وها مولانا زما سوالات تر اوسه پوری پتا باندې روان دي امام په بس الفاظو کې نه تړي مختلف په بس الفاظو کې نه تړي پزړه کې بس الفاظو چلو د جبي تلفظ به نه کوي پزړه کې به سوي او د نیت تعریف مولانا تر اوسه پوری تا نه کړه خبره ازګه خو دي خوړي د نیت تعریف کې ان شاء الله زما خبره به واضح وي شي د نیت تعریف د قران نه یا حدیث نه صرف د قران نه یا حدیث نه اخو ربل چیز نه که لغت ساره دی واغسته ربل چیز نو هغه مولانا د خپل دلایلونه د خپل اصولونه بار ته وتلی هغه
تصور ته د اصول نه بار وتلې بیا ووایه چې زه خپل شکست تسلیموم. قرآن حدیث میں زما سره خبره نشته لحاظ سے میں بات کروں گا. زمین مولوی صاحب دې چلو که چې را کوم عوام دې راغوښتي دي ته دې عوامو ته وایي چې کوم زما مفتي بحث کوي ستا چې زه بحث کوي خبرې کوي دا ملګري بحث نه کوي نه شور کوي هېڅ نه بالکل صحیح زما مفتي بحث کوي تاسو ټول شور شروع کوي خپل منځ کې درګه شروع کوي او دې ملګرو ته تاسو زما د مفتي په یو خبره کیا وجہ ہے بھیا صاحب آپ جی ذرا بتاؤ. گاشے منکر حدیث تھے حدیث نے انکار کے حدیث سے پیش گئی حدیث نہ پولیس ابتدی کسان خبر وہ کداواڑ کے نوا اے رونو تاسو لے کی نہیں مولی سے تو ورته خبر وکا اے تاسو غلی شي اے مولی سے اے تاسو مولی چپ منکر حدیث کو بیٹا چپ شکر مولی سے چپ الا تاسو مولی سے خبر اور الا کا مولی سے خبر اور مولی سے چپ شي حدیث سے نماز ہو رہی ہے کیوں تکلیف ہے تمہیں حدیث کی نماز پڑھو کیوں تکلیف ہے منکر حدیث بیٹھ جاؤ حدیث کی نماز سنو ولی نشتا جاګر تاسو تکلیف موت څه په علمي خبري اساسي ځان ته پټه موږ تاسو نه ورته سترګې پټه په باندې پوری صاحب خبرې وکړي خلکو ته ما خبر اوري تاسو چې څو پورې دا تاسو حتی سمخکار کی تاسو په فور چې نبی صلی الله علیه وسلم متعلق خبره شروع ده چې هغه څنګه طریقې سره موږ کړل دي موږ هغه ثابتو تاسو کو کېده شور مکوې زه سوال کوم چې دا شور کوي خبر نه خل کی دا مقصد چې من کوم من دا محمد صلی الله علیه وسلم الله اکبر سره ثابت کو الله اکبر نه ویل کړه نه ویل وین نه نیم ته خبر تاسو وړي نو بس رحمان یم په لږه غلې کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے بھائی نہیں میری ٹرن کے بعد بیٹھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب میری بات سنو حدیث سنو حدیث واورے بس نہیں سے الکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ میرے ہاتھ کے اندر موجب کبیر ہے. میرے بھائی نے کہا کہ تم حدیث سے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو اللہ اکبر کے علاوہ اگر کوئی الفاظ کہو تو نماز نہیں ہوتی. فقہا نے کہا ہے بھائیو بات سمجھو فقہا نے کہا ہے اگر اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہہ دو اللہ الاجل اللہ لازم یا وغیرہ وغیرہ تو نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ہے ہو جاتی ہے حالانکہ ان کی فقہ میں لکھا ہے واجب ہے. ایک تناقض. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ تم حدیث دکھاؤ کہ جس میں لکھا ہو اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی. کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کی نماز مولانا ندیم صاحب کسی کی نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہے. پتہ چلا فقہا نے جو قانون بنایا ہے اور میں بار بار یہی تو پوچھتا ہوں یہ کون سے قرآن سے ہے؟ یہ مسلمانوں کے 30 پاروں والے قرآن سے اصول ہے یا 40 والا جو امام غائب لے کے چھپا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو سعید خدری والی حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ امام نہیں تھے. حالانکہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہے ابو ہریرہ امام تھے ایک دن وہ نہیں تھے اور اس کی جگہ پر ابو سعید خدری امام آئے. مولانا یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی کتاب میرے ہاتھ میں صحابی موجود ہو تابعی ہوں تو امام صحابی ہوگا کہ تابعی ہوگا؟ صحابی نا. صحابی آگے ہے وہ کہتا ہے فجاہر بالتکبیر اس نے بلند آواز سے تکبیر کہی
مولانا کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا عمل ہے، نبی کا تو نہیں. وہ کہتا ہے رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. ہاکذا یصلی، میرے نبی بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے. لیکن مفتی ندیم صاحب کو یہ نماز قبول ہے نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، مقتدی وہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے گا یا آہستہ آواز سے؟ مولانا سنو، یہ صحیح بخاری کی حدیث، اس کے اندر لکھا ہے صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کون تھے؟ مقتدی. میرے نبی کون تھے؟ امام. صحابہ کہتے ہیں امرنا بالسکوت، ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں، امرنا بالسکوت. مولانا آج مجھ سے سنو حدیثیں، آج تک آپ کو حدیثیں نہیں پڑھائی گئیں، نہیں دکھائی گئیں. وہ حدیث اہل حدیث ہی پیش کر سکتا ہے. صحابی کہتا ہے بھائی سبحان اللہ بھی نہ کہیں، اس طرح شور مچے گا. امرنا بالسکوت، ہمیں چپ رہنے کا حکم دیا گیا. مولانا اگر مقتدی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے تو یہ چپ کے منافی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے مقتدی آہستہ کہے گا. کہاں سے ثابت؟ بخاری سے. مولانا ندیم صاحب، مفتی اپنے ساتھ لگانا آسان ہے، لیکن مفتی اور ہفتہ اقسام سے مفتی کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں. اور ابھی تو میں نے ایک صفحہ عربی عبارت سننی ہے اس سے. انشاءاللہ ان کو جناب کو عربی بھی نہیں آتی. ویسے مفتی ہیں. معاف کر دو یار، نہیں آتی کیوں پوچھتے؟ مفتی معاف کیا گیا، مفتی معاف کیا گیا، معاف کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا پہلے قرآن پیش کرو پھر حدیث پیش کرو. اللہ اور اس کے رسول کے اندر فرق کرنا کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا. کن کا طریقہ ہے؟ یہ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، جو لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں. کیا فرق؟ پہلے اللہ اور پھر رسول کی بات، یہ فرق ہے نا. کہتے ہیں پہلے قرآن پیش کرو پھر حدیث، حالانکہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. مجھے کہتے ہیں منکرین حدیث والا اعتراض، اور وہی حدیث کے وہی کون نہیں مانتا؟ منکر حدیث. منکر حدیث آج یہ کہتا ہے کہ وہی کے اندر تمیز کرو. مولانا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتا ہے، ان الذین یکفرون، وہ کون ہے قرآن کے نزدیک؟ کافر. لہذا یہ کہنا پہلے قرآن پیش کرو پھر حدیث پیش کرو، یہ کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا. ابھی تو آپ نے اللہ اجل سنا نا. میرے نزدیک نماز وہ ہے جو میرے نبی نے پڑھائی، ان کے نزدیک فارسی میں نماز. یہ دیکھو، یہ ہدایہ نصب الرایا تخریج کے ساتھ لکھا ہے فارسی آتی. اگر فارسی کے ساتھ نماز پڑھنے دا مفتی سے ابلال نشیدارا ٹیم کئی گورا ونه تختی لاړ زما په خیر. دلاور مولي صاحب د مېلمنو باندې روټۍ وخورو، د مانځي تنظیم ولا وکړه. دا موحدین په منځو ودرول او غالبا زما په خیال باندې چې یاران ته وسو. درځم څه ما مونږ نه دی کړی. دا نه خپل کسان دی چې دا نور چپی سړی په سلا پته ولې خبره ته غوښ کړه. خبره زما لګوره بس بیا ورا تاسو ورا ته خپه درا زمونږ اهل حدیث منګه دا ویو چې زمونږ مونږ چې کم دی دا ټول په قرآن او په حدیث کې ثابت دی، او قرآن او حدیث چې کم دی دا بالکل مکمل دی، دین کامل دی. صبر وکړه. دویمه دا خبره چې هغه دا وایي چې یاره مونږ چې کم دی دا ټول په قرآن او په حدیث کې نشته، بلکې دا دین ناقص دی، دا وروسته د امامانو مکمل کړی. موږ نن دا ثابتوو چې زمونږ مونږ صرف په قرآن او په حدیث کې مکمل دی. نو دویمه خبره دا ده
چې ګوره کله هغه قرآن او د حدیث دلیل به زموږ ملګري پیش کوي تاسو بالکل خاموش هیڅ شور ونه کوئ هیڅ نه وایئ بالکل قرآن او حدیث په منځ کې به بالکل خبرې نه کوئ ځکه خبره کې شور ما کوم ملګری قرآن او کوم حدیث دې ته ګوي دوانه طرف دا خبره الله عقل درکړي چې کړي ټول دلار شي هغه خیر داسې خلک دا بوله شبان بل تاسو چې شور کوي قانون خبره پوره نه حل کی دا هم د قشان شور دی کنه بعضی ملګری شور جوړ کی صرف په دې بنیاد باندې وایي دا څه شي شوی څه کفر پتی دی ګورا خبره داوت تاسو لند الفاظ باندې وایي هغه موږ تاسو ثابت کړي د قرآن او حدیث ته موږ ته شروع کړل اول طهارت نه کنه دای دلایل موږ ذکر کول موږ چې پوره موږ ثابتو ډیر ټیم پیلګي به ان شاء الله ثابتو ته کوغه ټینګ شو هغه دار چې موږ ګوره وسه پورې د تکبیر تحریما الله اکبر ویل نیت او طهارت او وغیرہ موږ ثابت لکنه نور خو به موږ زو ان شاء الله تعالی په دې باندې تاسو متنګيږي خو موږ د هغه سره د هغه مسلو تاسو هم کو چې یاره به تاسو په مذهب کې لکه دا مسله د مانځ سره تعلق ساتي د طهارت سره تعلق ساتي لکه پارسي کې مونږ کول شو یا لکه په جای باندې ګندګي لګي څلورم ایست دا تاسو رقم نه ثابتوي نو خامخا موږ هم حق سره کنه په دې باندې تاسو قالی کوم چې دا موږ ته پته ونه لګي پته ولګي دا مونږ ته سیاست خو نه چې وستا په 15 منټه کې تاسو غوښتل سره ثابت کی او بیا د مناظره کې له هدا تاسو په اطمینان باندې کې ان شاء الله تعالی مسله به تاسو واضح شي او ښکارا به شي چې د چا موږ د قران او حدیث سره ښکارا به شي چې د چا موږ د قران او حدیث سره ښکارا به شي چې د چا موږ د قران او حدیث سره यो खबर راځي ورته راوړم مات ګوزماغه د دې راغلي دي دا ورته ته ما ویل خپل کار جاري ساتل متوجه خبر اوري خدایا بسم الله الرحمن الرحیم موږ ولټنی ول زما عزتمند ورونو د الله په فضل او کرم سره د کتاب او سنت د خادمان راغلي دي دا طالبان د کتاب او سنت خادمان او په کتاب او سنت باندې سر مال ځان تن من دن ارث قربانون کی د کتاب او سنت پرانا کې الحمدلله مون شروع د پیشکیږي تاسو ګورئ د الله په فضل او کرم سره مفتی صاحب او دغه ملګری چې کوم دی د الله په فضل او کرم سره خپل مون نه ثابتولې شي نه زمونږ په مون باندې رد کولې شي الحمدلله اوس چې کله د عوامو په مخ کې دغه دروغ ثابت شو یو ځای بل ځای کې به دروغ لري چې مون نشي ثابتولې دی داس نشي کولای هغه نشي کولای اوس نو عبارت ویلې شي نه مون ثابتولې شي نه زمونږ د دلیل جواب کولې شي الحمدلله نه زمونږ د سوال جواب کولې شي نو تیختې لپاره اوس مفتی صاحب وایي د تیختې لپاره مفتی صاحب وایي چې موږ سره په کمره کې مناظره وکړي اوس پورې به چغې والي موږ به ورته ویل چې ګوره عوامي مجلسونو کې مناظرې نه کېږي ځکه چې هلته خلک ناستې دی به موږ ته ویل چې نه تاسو دا خبرې پټول غواړئ موږ ورته چې پټولې نه غواړو موږ وایو چې په ښایسته ماحول کې مناظره وشي دی به ویل چې نه په عوامي ماحول کې مناظره کوو اوس په عوامي ماحول کې چې کله دروغ ښکاره شو د فقه هغه مسلې ورته ښکاره شوې دغه دروغ ښکاره شو د دلایلو خلاف ورزي ښکاره شوه نو اوس وایي چې نو اوس زموږ سره په بنده کمره کې مناظره وکړي د الله په فضل او کرم سره مفتي صاحب به دلته راوځي دلته به الحمدلله د قرآن او سنت په رڼا کې مزید هغې د منځ غلطوالی ثابتېږي د فقه ګندګي به ثابتېږي د قرآن او د سنت د طالبان به د الله په فضل او کرم سره قرآن او سنت د خپل منځ ثابتې الحمدلله ان شاء الله مفتي صاحب نه زموږ دا درخواست دی چې بهر ته دې راوځي د ګیدړانو کار دی نه کوي چې بغار کې دننه کینی کور کې کینی او بیا زمري ته وایي چې راشه زما کور کې ما سره جنګ وکړه نه 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 د الله په فضل او کرم سره ټول خلک به ګوري میرے بھائیو بات سنو مفتی صاحب کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مناظرہ شروع ہے مفتی صاحب کی جتنی بھی انہوں نے جھوٹ کیا مفتی ندیم جتنا بھی انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہیں کہ اہل حدیث قرآن و حدیث سے نماز ثابت نہیں کر سکتے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث سے نماز ثابت ہونی شروع ہے احادیث کا انبار ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے سنن کبریٰ بہقی ہے معجم کبیر طبرانی ہے مجمع الزوائد ہے سب سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا قرآن ہے نبی علیہ السلام کی نماز ثابت ہو رہی ہے مفتی صاحب نے جب دیکھا ہے کہ میری چل نہیں رہی ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حنفی مذہب جھوٹا ہے اس میں نماز ٹھیک نہیں ہے حنفی فقہ میں گندے مسائل ہیں
سب لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھے ہیں، انہی کی کتابیں ہم نے دکھائی ہیں. انہوں نے اعتراف کیا کہ یقیناً ہماری کتابیں ہیں. پہلے ہمیں یہ تانے دیا کرتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم عربی نہیں پڑھ سکتے، تم عبارت نہیں پڑھ سکتے، تمہیں علم نہیں آتا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک لائن عبارت بھی اسے پڑھنی نہیں آتی، بیچارے کو مفتی بنا پھرتا ہے. ہم نے پوچھے مفتی حفظ اقسام میں سے کیا ہے، اس بیچارے کو اس کا بھی نہیں پتا کہ مفتی حفظ اقسام میں سے کیا ہے. صرف کی ابتدائی بات بھی اس کو نہیں آتی اللہ کے فضل و کرم سے. اسی لیے مفتی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ بند کمرے میں ہم نے مناظرہ کرنا ہے. نہیں 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 مفتی صاحب سن لو، بند کمرے میں مناظرہ نہیں ہوگا، عوام کے سامنے قرآن و حدیث بیان ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے عوام کے سامنے قرآن و حدیث کی وضاحت کریں گے، نبی کی نماز ثابت کریں گے. اور سنو سنو سنو، مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہ ہدایت کا شکریہ ادا کرو، اس نے نماز پوری کر کے دی ہے. ابو حنیفہ صاحب کا شکریہ ادا کرو، اس نے نماز پوری کر کے دی ہے. ہم ساری دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کا شکریہ ادا کر کے چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی کی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دیکھیں گے، اور ان کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے ان کی فقہ سے دکھائیں گے. فارسی میں نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی کے مخالف نماز پڑھتے ہیں، سب اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے. مزید بھی مفتی صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ باہر نکلیں اور شیروں کی طرح بیٹھ کے یہاں پہ مناظرہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. دارا مفتی صاحب دیو کدی دا هغه مفتی صاحب و تختیدا دراوزی ہماری طرف مارو نا، ہم بیٹھے ہیں. ہاں جی تمام مزید خبر تو ضرورت نشته رہے گا نا. تاسو په خپل باندې ارڅولي دا مخکې نه دا پروپاګاندا او دا شور شغبر د کی شروع چې غیر مقلدین دا چې غیر مقلدین دا چې دی خپل مونږ نشي ثابتولی موږ ته دی فلان دی دا د انګریزانو پیداوار دی پلانې وغیرہ دا ټول خبرې وي. خو الحمدلله موږ ډېر تساهل کړی په دې کې. موږ وایو چې د خپل موږ خاموش دعوت دا موږ جاري وساتو، لیکن د هغې باوجود تر اوسه پورې موږ اقدام نه دی کړی. همیشه لپاره دی اقدام کړی دی چې دلته راغلي یو که نه په دې بنیاد باندې راغلي یو چې دلته موږ کامپټ ته داخل شو. موږ به خلکو کې دا شوره کړو چې موږ کامپټ ته داخل شو، سمرباو جندول ته موږ داخل شو، اول ته موږ غیر مقلدین پټ شول. دغه دې پروپاګانډي ګورئ موږ حتی تر اوسه پورې کوشش دا کړی چې موږ د پروپاګانډو نه ځان وساتو. موږ مجبور شو موږ دلته رالو، موږ مجبور شو دلته رالو چې دلته سبا له پروپاګانډي شروع نه کړي. تاسو به دې حالات معلومې چې دې مخکې تللی والته په ګنج کې زموږ د استاد محترم شیخ حمید الله حفظه الله دا یو مدرسه باندې همدغه شانته بغیر سره اطلاع نه مدرسه خالی و همدغه شانته په ورغلي والته اول ته بېزتي کړې وه د مدرسې او بیا خلکو ته شوره کړې وه چې شیخ صاحب زمونه وتښتېده. شیخ صاحب د تښتېدو شخصیت دی. تاسو په خپله باندې سوچ وکئ مدرسه خالي وه، چوټي وه او پای کې هېڅوک پکې نه و، تشه کمران. او دا اوس د هغه طالبان سره زه شیخ صاحب طالب یم، جلال الدین صاحب د هغه طالب دی، ضیاء الرحمن صاحب د هغه طالب دی، دا نور دا ادنا طالبان موږ د هغه خادمان یو. موږ راغلي وو، موږ حق شانته خبره وکړه چې موږ هم څنګه تاسو زموږ د مدرسې تشه باندې ورغلي بېزتي مو کړې وه، نو د هغې په بنیاد باندې موږ دلته رالو. موږ خپل حق دلته ظاهرول غواړو چې موږ ته کوم حق الله او رسول ښودلی دی موږ هلته انشاءالله خلکو ته وښیو، او باقي ټول خلکو ته هم دا پته ولګي انشاءالله تعالی چې دې خلکو کوم پروپاګانډي شروع کړي چې یاره د حق دعوت ته موږ دباو کړو، دا موږ ختم کړو انشاءالله تعالی. جتنا کہ دبا دیں گی اتنا ہی ابھرے گا انشاءاللہ. چې څومره ورته دا دعایې دا نور هم انشاءالله وشتېږي. زما امید دی انشاءالله تعالی چې په دې مجلس کې را څومره خلک دی د دې ذهن ته ودا پرېوتلي چې د اهل حدیثو چې کوم مونځ دی انشاءالله تعالی د قرآن او سنت نه ثابت دی. او تاسو وکتل موږ چې موږ خپل مونځ شروع کړی دی او انشاءالله ثابت وته دا دی، او هغې تاسو په خپله باندې وکتل د یو خبرې جواب اوسه پورې مخې ته راغی، دیو خبر جواب مخه ته راغلی. الله رب العالمین ته موږ سوال شي الله موږ ته حق نصیب کوو، موږ دغه حق لرو. بسم اللہ الرحمن. دیکھو بھائی آپ سب ساتھیوں نے سنا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن اور حدیث سے اپنی نماز ثابت کی ہے. وہ سوال کر رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں. وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں مدعی آپ ہو، حالانکہ مدعی وہ خود بھی ہے. کس طرح؟ وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے. وہ مدعی ہوا کہ نہ ہوا؟ ہم بھی مدعی وہ بھی مدعی، لیکن ہم اپنی نماز ثابت کر رہے ہیں. اور اللہ کی توفیق سے ابھی وہ بھاگا ہے نماز کے بہانے سے، تقریباً پون گھنٹہ ہونے کو ہے اور ابھی تک نہیں آیا. اس کی کوشش یہ ہے کہ اندھیرا ہو جائے اور من شر الوسواس الخناس کی طرح اندھیروں کے اندر چھپ جائے. ٹھیک ہے، لیکن میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں اس کا راستہ روکو، اس کو بھاگنے نہ دو، اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ. اس سے کو گنج والے مدرسے کا شیخ امین اللہ، فقیہ الاثر، محدث الاثر،
شیخنا و امامنا امین الامت نے ان کا ایک ادنا سا فنون کا طالب علم ضیاء الرحمان 6 درجے کا یہاں پہ آیا ہے. اللہ کی قسم وہ تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے کمبٹ میں آج آیا ہے اور تم آؤ اس طالب علم کے سامنے بات کرو. تم مفتی ہو, وہ طالب علم ہے ماشاءاللہ. اور تم اپنی جماعت کے مفتی ہو, وہ طالب علم ہے. آؤ اگر دم خم ہے تو اہل حدیث کے ادنا سے طالب علم سے بات کرو. لیکن مجھے اور یہ میں نے 23 سوالات کیے, ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. ابھی پھر کم کرتے ہیں, پھر پوچھتا ہوں. میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ جواب نہیں آیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر نبی کی نماز مکمل ہے تو جو سوال تم مجھ سے کرو گے اس کا جواب حدیث میں موجود ہے. پھر ابو حنیفہ نے کیا کیا سمجھے آپ؟ میرے سوال کا مطلب یہ ہے نبی نے نماز مکمل سکھائی کہ ناقص؟ اگر وہ کہے ناقص تو اسلام سے خارج, قرآن کا منکر. اگر کہے مکمل سکھائی ہے میں پوچھوں گا پھر ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے رحمہ اللہ. اگر نماز نبی نے مکمل کر دی تم ابو حنیفہ کے پیچھے کیا لینے جاتے ہو؟ باپ تمہارا کوئی اور ہو, ابو تم کسی اور کو کہو, یہ حلالگی ہے یا حرام زدگی؟ نماز میرے نبی نے مکمل کی, شکریہ تم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ادا کرو, صاحب ہدایہ کا ادا کرو. یہ نہ شکری ہے کہ شکر ادا کرنا. اسی لیے میں پوچھتا ہوں جو نماز میرے نبی نے سکھائی تھی وہ نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ نمبر 2, ہاں اگر نبی نے نماز بھی مکمل نہیں کی تو نعوذ باللہ نبی کے صحابہ جو نماز پڑھتے رہے وہ ناقص تھی. اور بتاؤ تمام صحابہ ابو حنیفہ سے پہلے آئے کہ بعد میں؟ تو کہتا ہے نماز ہمارے فقہا نے مکمل کی. ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوا, جنہوں نے 80 ہجری سے پہلے نماز پڑھی ان کی نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور سنو دوسرا سوال وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اس کا جواب نہیں آیا. تیسرا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, جواب نہیں آیا. قدر درم کا, اس کا جواب نہیں آیا. چوتھے نمبر پہ عالمگیری کی عبارت پیش کی, انگلی چاٹنے والا, نہ عمل کر کے دکھایا نہ جواب دیا. 6 نمبر پہ میں نے پوچھا صحابہ نے جو نمازیں پڑھی وہ کامل تھی کہ ناقص؟ جواب نہیں آیا. میں نے کہا کہ اگر نماز پڑھنے والا عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹتی, اگر قرآن کی طرف دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جواب نہیں آیا. پھر 8واں سوال یہ کیا گدھے کا گوشت کتے کا گوشت بیچنے کی سازش ہو رہی ہے پشاور کے اندر, اس کا جواب نہیں آیا. 9ویں نمبر پہ میں نے کہا کہ طہارت میں نے قرآن سے ثابت کی, انہوں نے مان لیا اسی لیے آگے آ گئے. 10 نمبر پہ قیاس کو شرک کہا, میں نے کہا بتاؤ کس اہل حدیث سے قیاس کو شرک کہا. 11 نمبر پہ میں نے کہا نیت بھی تلفظ کرنا ثابت کرو, جواب نہیں آیا. 12 نمبر پہ میں نے اللہ اکبر کہنا طبرانی کی روایت سے ثابت کیا, اس نے اس روایت کا کوئی جواب نہیں دیا. 13 نمبر پہ میں نے قبلے کی طرف منہ کرنا بخاری کی حدیث سے ثابت کیا, اس کا اس نے نہ تسلیم کیا نہ جواب دیا. نمبر 14 اللہ اکبر کے لیے میں نے بہقی کی روایت پیش کی, اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اونچی آواز سے کہنے کے لیے امام کے لیے. 15 نمبر پہ میں نے اللہ اجل اللہ اعظم کا رد کیا طبرانی کی روایت سے لا تتم صلاۃ احدکم صلاۃ لاحد, اس کا جواب نہیں آیا. 16 نمبر پہ میں نے اولو کانوا یاقلون کا جواب کیا کہ تمہاری جو فتاوی فقہ کی عبارتیں ہیں عالمگیری کی وہ کون سی عقل والی عبارتیں ہیں, اس کا جواب نہیں آیا. 17 نمبر پہ میں نے کہا امام آہستہ اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہے گا, بخاری سے پیش کیا, اس کا جواب نہیں آیا. 19 نمبر پہ میں نے کہا اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کا جواب دو, اس کا جواب نہیں آیا طبرانی سے. اس کے بعد طبرانی کی روایت کا حسن ہونا ان کے گھر سے ثابت کیا, جواب نہیں آیا. نیت بھی تلفظ کا بدعت ہونا ان کے گھر سے ثابت کیا, جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں نے مفتی سے یہ پوچھا تم اتنا ہی بتا دو کہ مفتی ہفتک شام سے کیا ہے, جواب نہیں آیا. میں نے کہا کہ در مختار میں لکھا ہے مقلد مفتی نہیں ہوتا, اس کا جواب آیا نہیں. میرے 23 سوال ہیں, اس کے لیے میں ان کو 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں آج کی رات نہیں 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں بلکہ شیطان جتنی عمر بھی اللہ اگر ان کو دے دے تو یہ جواب دے سکتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ تم اپنے قبروں کے مردے بھی اکھاڑ لاؤ کیونکہ تم ان سے مدد مانگنے کے قائل ہو, جاؤ ان کی قبروں پہ بھی سجدہ ریز ہو جاؤ, ان سے جا کے استغاثہ کرو, لیکن وہ تمہاری مدد کر سکتے نہیں. جزاک اللہ خیر. کینه تاسو فلان کینه برا وفجي تاسو کینه
ابھی ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب کو گھر سے نکالنے کے لیے کہ آؤ مناظرہ کرو. مفتی صاحب کو نام سے چلاؤ جی بارتا هو مالت ویڈیو شروع کړي مطلب بس مطلب ايه بنت زين هغه دلاور باندې را پرته راغله خیر ده خبره تاسو له کوشش کاکا جی بولی خپکی کاکا جی کوشش دیکھو میں یہ کہتا ہوں اصولی طور پر بات کرنا چاہیے. اصولی طور پر آپ نے مناظرہ کرنا ہے, واقعی مناظرہ کرنا ہے. دعویٰ اور جوابی دعویٰ تم لکھ دو, جگہ اپنا متعین کرو. مجھے اس تاریخ کو اس ٹائم کو اس جگہ پر, جگہ تمہاری ہو یا ہماری بھی کوئی اعتراض اس پر نہیں ہے, اس ٹائم پر اس جگہ میں اس موضوع پر مناظرہ ہوگی. لہٰذا دعویٰ اور جوابی دعویٰ اس کے لیے طے کرو. دوسرا یہ انداز کہ تم نے لوگوں کو جمع کے ایک دم حملہ کر دیا, ابھی نہ کتاب ہے ساتھ نہ کوئی لکھ دیا گیا ہے, یہ مناظرے کا نہیں. ایک آدمی ہم ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں وہ سب ہنس رہے ہیں, وہ غلط بات بھی کر رہے تھے تو کم از کم اصولی طور پر معاملہ بات ہونی چاہیے. اگر آپ ٹائم رکھ دیں دعویٰ لکھ دیا جائے, پھر میں نہ آ جاؤں, میں مناظرہ نہ کروں, پھر واقعی. لیکن اگر اس مرتبہ اس طریقے سے تم 1000 بار کہو شکست باغ کیا یہ باغیہ تو اللہ ہم اس کو ڈرامے کا نام دیں گے. حقیقت کا نام دلاور تراشه کنه دلاور تراشه دلاور کی بات سنی. یہ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیثوں نے دھوکہ کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں علاقوں میں بات ہوئی تھی, ہماری طرف سے ہمارا ساتھی ہے عبد الرحمان صاحب, مولانا عبد الرحمان صاحب. یہ آدمی دلاور جس کے بقول یہ ندیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے غیر مقلد تھا, واللہ عالم بالصواب. آج ہم پوچھیں گے یہ غیر مقلد اب بھی دوبارہ غیر مقلد ہو گیا ہے کہ نہیں. یہ دلاور نے ندیم صاحب کو یہاں پہ دعوت دی. یہاں پہ عبد الرحمان اور دلاور کی آپس میں بات تھی. جس عبد الرحمان نے ہمیں پہلے اطلاع کی ہے کہ یہاں پہ گفتگو ہے, میں اس دلاور کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں, ہاتھ میں قرآن دیتا ہوں کہ تم بتاؤ تم نے ندیم کو یہ بتایا تھا کہ نہیں کہ یہاں پہ گفتگو بھی ہے. یہ قرآن ہے. کھڑے ہو جاؤ, نہیں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, نہیں بالکل آپ نے اس کو نہیں کہا تھا یہاں بے اچھا ایک نمبر. ایک بات یہ ہے, جس ساتھی نے ہمیں پہلے اطلاع دی, جس ساتھی نے ہمیں پہلے اطلاع دی, جس ساتھی نے ہمیں اطلاع دی کی کہ یہاں پر ندیم آئے گا شرارتیں کرنے کے لیے, جس طرح پورے صوبہ خیبر پختون کے اندر کرتا ہے. آج یہ غریب ہاتھ میں آ گیا ہے ضیاء الرحمان طالب علم گنج والے مدرسہ کی, اللہ کی توفیق سے, اور یہ آیا ہے روٹی کے بہانے. اگر اس کو پتا ہوتا نا کہ ضیاء الرحمان آئے گا پھر یہ اس کو نہ روٹی یاد رہے گا نہ روٹی کھاتا. خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ اصولی بات ہونی چاہیے. اصولی بات کیا ہے
اصولی بات میں پوچھتا ہوں، کرک کے اندر ہم 4 بندے اہل حدیث سے، باقی پورا کلا جو تھا پورے علاقے والے حنفی تھے، وہ کون سا اصول تھا؟ اصولیات نہیں تھا وہاں. کرک کے اندر کوئی اصول نہیں تھا. آج ہاتھ میں آئے اور یہاں پہ سارے اصول یاد آ گئے. 2 نمبر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں سبق پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا رہا تھا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ کرک کے اندر گفتگو ہے. یہ بھی متعین نہیں کہ ندیم صاحب ہیں وہاں پہ، اور پنجاب سے ایک نائی عبدالغفار کو بلایا ہے جو مجھ سے کئی مرتبہ بھاگ گیا. میرے ساتھ اس کا استاد ہے، میرے ساتھ یہ بات الحمدللہ فللہ الحمد، میرے ساتھ مجھے یہ کہا گیا، ٹھہرو، جس طرح اس کا شاگرد واجتا ہے استاد کی پیروی کر رہا ہے. دیکھو مجھے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم میرے پاس قرآن ہے، میں سبق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، مجھے یہ بات کہی گئی کہ جی کرک کے اندر گفتگو ہے. میں نے کہا جی کیا گفتگو، کس کی گفتگو ہے؟ وہ جی پختونان لانجا دے، پٹھانوں کا جھگڑا ہے. میں وہاں پہ بیٹھ گیا اور اللہ اس بات پہ گواہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن. میں نے راستے میں پوچھا گاڑی کے اندر کہ موضوع کیا ہے جس پہ گفتگو ہے. آپ سب گواہ ہیں. میں نے اللہ کو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، میں نے راستے میں پوچھا تھا کہ کرک والے مناظرے کے اندر موضوع کیا ہے، مجھے بتایا گیا نماز محمدی. میں نے راستے میں کہا میرے پاس تو کتابیں نہیں ہیں اس کے لیے گفتگو کے لیے، لیکن وہاں پہ میں نے گفتگو کی، پھر میرے استادوں نے کی لیکن استادوں کی وہاں پہ گفتگو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ان کا نام لکھا جا چکا ہے، اگر نہ وہاں پہ گفتگو میں کرتا تو وہاں پہ بغیر کتابوں کے میں نے نہ کوئی عذر پیش کیا، نہ میں نے کوئی بہانہ لگایا. اللہ کی توفیق سے میں نے وہاں پہ گفتگو کی. کیوں؟ نماز کا مسئلہ ہے، 5 مرتبہ دن کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، اس پہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد ہوتا ہے. آج یہ عظیم آیا ہے، یہ کیوں بھاگتا ہے یہاں؟ میری بات بھی تیاری. 1 منٹ صبر کرو نا، آپ کی بات ابھی 1 منٹ سنو نا، سننے کے ہم نے اس سے ابھی تک کسی کتاب کا مطالبہ بھی نہیں کیا. اس کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. مولانا کرک پاوالی سره خبره کوي چې کرک پاوالی سره ندیم و تخسیر یا سوق و تخسیر خو ویډیو موجود د پوره دنیا په ویډیو موجود ہے. یا ته پتر چې د ټیم په لار سوق تخسیر د کتابونو د ټیم په لار کې میدان مناظره کې یو اوس لکه خاموش شخه مرګري د خبرې وکړي ما ته وکړو. ګوره هغه کې ټول دنیا ارڅ کتلې دي. دویم دا چې تیرا اوس ته تا پته نو کتاب نو در سره مولانا په سیډي کې وته موجود دي کتابونه دي مخې ته پراته دي دروغ ولي الله الله. مفتی صاحب سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم آپ کو 2 شرطوں کے ساتھ چھوڑیں گے. یہاں 2 شرطیں پیش کرتے ہیں. 2 مفتی صاحب سن لو کان کھول کے، درمیان میں بولنا نہیں ہے. 1 ہم بخاری کھولیں گے، مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے، ہماری مرضی کے مطابق 1 صفحہ عبارت بغیر کسی غلطی کے اگر مفتی صاحب نے پڑھ کے دے دیا، اللہ کی قسم ہم چھوڑ دیں گے. مفتی صاحب چلو، یہ بھی کہہ دیں گے مفتی صاحب آپ جیت گئے چلو. 1 دوسری بات، اگر یہ نہیں پڑھ سکتے مفتی صاحب یہاں پہ شکست لکھ دو کہ میں اس مناظرے میں ہار گیا. جو بات ہم نے بخاری بارت شکست بند کردم موبایل